ملک شام کے اوپر اقتصادی پابندیاں یہ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ لگیں گی۔ بیت المقدس فلسطین جناب یہ یہودیوں کی بھی مقتل گاہ ہے اور دجال نے بھی یہیں قتل ہونا ہے۔ فلسطین میں بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے باب لد اسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یہاں پر قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج یہ بھی بیت المقدس کے قریب ہی ایک پہاڑی ہے، وہیں پہ سارے ختم ہوں گے، ان کا اختتام بھی وہیں ہوگا۔ تو دجال نے کہاں مرنا ہے؟ بیت المقدس کے قریب۔ یاجوج ماجوج نے کہاں ختم ہونا ہے؟ بیت المقدس کے قریب۔ اور یہ یہودی جتنا مرضی ہم پر ظلم کر لیں، یہ سارے کے سارے یہیں مریں گے۔ حدیث سن لیجئے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مستند بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی بول اٹھے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار دے، اس کو قتل کر دے، فقتل ہو۔ تو یہ جو اسرائیل میں یہاں جمع ہو رہے ہیں نا، وقتی طور پر مسلمانوں پہ کچھ بھی ظلم ہو جائے، لیکن بالآخر انجام یہی ہے کہ زمین سے صفحہ ہستی سے ان کو مٹنا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے اور یہ پوری ہو کر رہنی ہے، تو بالآخر انجام ان کا برا ہی ہے۔ تو یہ اپنے مقتل میں قتل گاہ میں اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 4 مرتبہ ملک شام آئے، اور بیت المقدس آپ نے بغیر کسی لڑائی کے فتح کیا۔ جب آپ کی فوج آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ بندہ دکھا دو چابیاں لے لو۔ تفصیلی واقعہ اس کا بھی وقت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس زمین میں داخل ہوئے اس شان سے کہ آپ کے اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی مہار پکڑے جب پیسے پیدل آ رہے تھے، تو ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بغیر لڑائی کے عیسائیوں نے جگہ دے دی، چابیاں پکڑا دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے باقاعدہ معاہدہ کیا۔ اچھا ایک اور بات بڑی عجیب ہے، عیسائی یہودیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت دی، ان کو یہاں آنے کی اجازت دی، عیسائی نہیں آنے دیتے تھے۔ پھر تقریباً 500 سال تک مسلمان یہاں حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد 11ویں صدی کے آخر سے لے کے 13ویں صدی کے آخر تک تقریباً 200 سال یہ صلیبی جنگیں ہوتی رہیں، اور ان صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس واپس چھین لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ جزائے خیر دے 583 ہجری اور 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروایا۔ پھر یہ مسلمانوں کے پاس 762 سال تک مستقل رہا۔ تو یہ کچھ تاریخ ہے۔ اب جو موجودہ حالات ہیں، اب ہم اس طرف آتے ہیں، جو حالات جو ابھی ہمیں پیش آ رہے ہیں، ان حالات کے حوالے سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہودی دنیا میں جہاں بھی رہے ہمیشہ سازشیں کرتے رہے، سازشی قوم ہے، بزدل بھی ہے، سازشی بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان کو نکالا تھا مدینہ طیبہ سے، یاد ہوگا اگر آپ نے کبھی سیرت پڑھی یا سنی ہے تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کو نکالا۔ ان کو جرمنی سے بھی نکالا گیا، ان کو اور ممالک سے بھی نکالا گیا۔ یہ دنیا میں جہاں بھی گئے سازشیں کرتے رہے، اور ان کو کئی ملکوں نے اس طرح نکالا۔ سینکڑوں سال تو ہجرت کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے رہے۔